کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط کہ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط نظمی میاں علیہ رحمہ شریف آپ فرماتے ہیں کہ طیبہ کی سیر کو چلے طیبہ کی سیر کو چلے اور قدموں میں ان کی جان دے آپ لوگ سبحان اللہ کہہ دیجئے کہ طیبہ کی سیر کو چلے اور قدموں میں ان کے جان دے اور دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی طیبہ کی سیر کو چلے اور قدموں میں ان کے جان دے دفن ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط بڑا ہی خوبصورت شعر فرماتے ہیں کہ نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو کہ نزع کے وقت جب میری اجی سانسوں میں انتشار ہو تو ایسے میں ورد ہم رکھیں آپ کے نام کا فقط ایسے میں ورد ہم رکھیں آپ کے نام کا فقط نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ تکبیر علماء اہل سنت شہزادہ حضور امیر ملت شہزادہ حضور امیر الاولیاء نعرہ تکبیر وہ نور محمدی اپنی تمام شان و شوکت سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک فیضیاب کرتا ہوا جب صوفیہ کی بارگاہ میں پہنچا جب ولیوں کی بارگاہ میں پہنچا خانقاہوں میں پہنچا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے حضرت مولا علی کی وساطت سے
ہوتا ہوا 23ویں نمبر پر شجرے کے اعتبار سے حضور غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ تک پہنچا۔ وہ نور محمدی مخدوم پاک کی بارگاہ میں جب چوکھٹ میں آپ سر جھکا کر کے پلٹیں گے تو سامنے پتھر لگا ہوا ہے جس میں 23ویں نمبر پر نام مخدوم پاک کا ہے، اور مخدوم پاک کے بعد جو نام لکھا، یہ پتھر میرے ہاتھوں میں اس کا عکس ہے، اس کے بعد جو نام لکھا وہ حضور سیدی شاہ عبد الرزاق نور اشرفی صاحب کا نام لکھا ہے اس پتھر میں۔ ان کی آن میں سے سرکار محدث اعظم ہند جلوہ گر ہوئے۔ سرکار محدث اعظم ہند جو کچوچا مقدسہ میں آرام فرما ہیں، ان کے شہزادہ، آپ کا بیٹا، آپ کا لاڈلا، جو اس وقت پوری کائنات میں شیخ الاسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت روئے زمین میں محقق بے شمار ہیں، مدبر بے شمار ہیں، مفکر بے شمار ہیں، مقرر بے شمار ہیں، اہل علم، ارباب علم و دانش کی کثرت ہے، لیکن اس کائنات میں اس وقت شیخ الاسلام صرف ایک ہے، اور وہ شیخ الاسلام وہ ہے جس کی رگوں میں سرکار محدث اعظم کا خون گردش کر رہا ہے۔ اور جب محدث اعظم ہند کا بیٹا قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ جائے اور بیمار ہو جائے تو دعا کرتا ہے، مولا یہ جسم بھی تیرا، یہ جان بھی تیری، تو روح لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہوں، تو شیخ الاسلام اپنے اس بندے مدنی میاں کو اتنی مہلت دے کہ تفسیر اشرفی مکمل فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ پوری دنیا کے مسلمان بتاتے ہیں تب تک آپ آج بھی جلوہ گر ہیں، آج بھی ماشاءاللہ آپ پوری کائنات کو فیض عطا فرما رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، تفسیر اشرفی جب آپ نے مکمل فرمائی، صحت یاب ہو گئے، تو وہ تفسیر کوئی اور تفسیر نہیں بلکہ دنیا کی تمام تفسیروں کی سردار کہلائی، سید التفاسیر کہلائی۔ یہ ٹائٹل ہے۔ جس کتاب کو آپ تحریر فرما دیں، تفسیر لکھ دیں، تو وہ پھر کتاب ایک جلد میں نہیں بلکہ 6، 7، 8 جلدوں میں تفسیر اشرفی بن جاتی ہے۔ ان حضور شیخ الاسلام نے اپنا بھروسہ، اپنا یقین، اپنا اعتبار جس ذات کو سونپا اور جسے خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا، وہ حضور شیخ الاسلام کا اعتماد، آپ کے بھروسے اور آپ کے یقین کو آج پورا ہندوستان سید ظاہر آغا صاحب کے نام سے جانتا ہے۔ اسی پر بس نہیں ہوا بلکہ حضور شیخ الاسلام کے ساتھ ساتھ میں حضور قائد ملت، حضور سیدی شاہ محمود اشرف شاہ اشرف الجیلانی صاحب سجادہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا چوتھا مقدسہ، آپ نے بھی اسی روش کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے بھی خلافت و اجازت سرفراز فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ حضور شیخ الاسلام کے بھی خلیفہ، آپ حضور قائد ملت کے بھی خلیفہ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا بزرگ جو افغانستان سے شہر بلاسپور میں آئے، ارپا کا پانی کھارا ہو، ارپا ندی کے کنارے بیٹھ کر وضو بنا لے تو ارپا کے کھارے پانی کو میٹھا بنا دے، اس کی یاد بھی ہے۔ جو شہنشاہ بلاسپور، قطب بلاسپور، جسے آج دنیا سنیت حضرت اسپین شاہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی آل ہمارے سامنے آج جلوہ گر ہے، اور الحمدللہ ہمیں یقین ہے اس بات پر، یقین کامل ہے آپ کی جلوہ گری ہو گئی۔ الحمدللہ ہم آپ کے خادم ہیں، یہ جلسہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ آئیے اسی بارگاہ میں ادب و نریزہ پیش کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں
مائک کو پیش کرتے ہیں، صرف ایک شعر سماعت فرما لیجیے. وہ کہتے ہیں میاں دین حق کا اس کو ولی کہتے ہیں، دین حق کا اس کو ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ارے میاں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجے عشق میں ولیوں کو ولی کہتے ہیں، دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کلی کہتے ہیں، علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو ہمت کی گلی کہتے ہیں، اور اس کو ہر حرف پڑھانے میں تو یہ معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں، لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کرتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، تار بہار کا سنی مسلمان، تار بہار کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب مائک پر سید آپ کی بلا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بدنی بی سانا مدنی قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بلنداد بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا سیدنا اکبر علی شاہ بابا جان قلندر مدد کن یا سیدنا امیر اللہ اسمین باچہ قادری قلندر. منبر نور پر جلوہ فروز علماء کرام، ائمہ مساجد کرام، خصوصی اختصار تار بہار کی بستی کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا عارف انجم صاحب قبلہ
شہر بلاسپور کے بزرگ امام حضرت حافظ و قاری قربان علی صاحب اور بھی بہت سارے علماء کرام، مدرسے کے مدرس حضرات، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، اس بزم نور میں جتنے تمام لوگ حاضر ہوئے ہیں، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور الحمدللہ میں تھوڑی دیر کے لیے بس آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بہت جلد انشاءاللہ مفتی شمس الدین صاحب مکرانہ مجلس الدعائی بہت جلد انشاءاللہ ہماری نگاہوں کا مرکز عقیدت بننے جائیں گے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرتا ہوں۔ یہ اصلاح معاشرہ کی محفل ہے، تو یہ ہمارا معمول بھی رہا ہے، اہل سنت والجماعت میں یہ رواج بھی ہے کہ ہم اپنی گفتگو کرنے سے پہلے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں جن کے بارے میں میرے امام نے فرمایا تھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ اچھا سے ہمارے نقیب جلسہ جناب الیاس اشرفی صاحب یا علماء کرام نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں کہ آپ بھی کہیں گے۔ ہماری عادت میں کہلانے کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ بلند آواز سے دل کی گہرائی سے یا رسول اللہ کہے۔ یہ بڑا مبارک نعرہ ہے، بڑا پیارا نعرہ ہے۔ جب اس نعرے کو بلند کیا جاتا ہے تو حضور کی توجہ اس طرف ہوتی ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے۔ کس شان سے؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ آئیے ہم اپنی آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا کریمنا رعینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قابل مبارکباد ہے تارے بہار بستی کے نوجوان، عوام، بزرگ حضرات، نوجوان لوگ اور کم عمر کے بچے لوگ، اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ ہمارے نسیم خان صاحب، پنٹو بھائی، یہ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، مشقتیں کی ہے، بڑی قربانی دی ہے۔ اس کے بعد آج یہ پروگرام آرگنائز ہوا ہے، یہ محفل سجی ہے۔ اللہ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ سرکار غوث پاک سے بھی نسبت ہے، آئیے میں اپنے امام کے اشعار سے شروعات کروں۔ وہ امام کہ جب 6 سال کی عمر میں پتا چلا کہ بغداد معلیٰ کی سمت اس طرف ہے، پیروں کے پیر کا روضہ اس طرف ہے، تو میرے امام نے 6 سال کی عمر سے لے کر دم آخر تک کبھی غوث پاک کے روضے کی طرف یا بغداد کی سمت کی طرف اپنے پاؤں کو نہیں پھیرایا۔ اللہ اکبر! کون امام؟ دنیا اس کو امام احمد رضا خان کہتی ہے۔ کون امام احمد رضا؟ جو اہل بیت کا سچا وفادار بھی ہے، جو خاندان مصطفیٰ کا محب بھی ہے۔ اللہ اکبر! کون امام احمد رضا؟ جو کہ عاشق غریب نواز بھی ہے، عاشق غوث پاک بھی ہے۔ عطائے غوث پاک کا نام امام احمد رضا ہے، خصوصیتوں کے ساتھ جس کے اوپر ایمان کی بارش ہوئی ہے۔ دنیا اس کو امام احمد رضا خان کہتی ہے۔ جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں وہ جب عریضہ پیش کرتے ہیں اور جب اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں تو عشق کے سمندر میں غوطہ لگا کر بارگاہ غوثیت میں سر جھکا کر محبت کے ساتھ اس انداز سے اپنی خلاص کو پیش کرتے ہیں۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا،
اور سب سے گئے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی گئے دور کا دورہ تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نبی مارے چاہتے حشر تک میرے گلے میں رکھے پٹا تیرا نبی من الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور پھر میرے ایمان نے نعت کے کلام میں آخر میں مکتے میں اس انداز سے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اور حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا ہاتھ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اولیاء کرام، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اللہ اکبر، اس غوث کی محفل بھی بیٹھی ہے۔ میں مختصر وقت میں آپ سے کچھ یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آج حالات کے حساب کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں چینجنگ لائیے، تبدیلی لائیے۔ حالات کس موڑ پر لے کر ہم کو جا رہے ہیں، ہم کون تھے اور ہم کیا ہو گئے، ہم کو کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا بن گئے۔ آج ہم تعلیم سے دور گئے، ہمارے نوجوان مسجدوں سے دور گئے، نشے کے اڈے آج ہم سے آباد ہیں، جوا ہمارے اندر میں عام ہو چکا ہے۔ جب بھی اگرچہ نیوز پیپر کی ہیڈ لائننگ بنتی ہے، اس کے اندر میں جب نام کرتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کی نام بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر، جو مسلمان رات میں اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصلی پر رو رو کر اس کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتا تھا، جو اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتا تھا، آج وہ مسلمان جو ہے رات کے وقت میں رات کے 2 بجے تک کے چوک چوراہوں پر بیٹھ کر یہ سگریٹ پیتا ہوا نظر آتا ہے، یا تو واٹس ایپ کے اوپر میں مشغول نظر آتا ہے۔ نوجوانوں کس طرف جا رہے ہو؟ میرا ٹارگٹ زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس قوم کے نوجوان سدھر جاتے ہیں وہ قوم سدھر جاتی ہے، جس قوم کے نوجوانوں کی زندگی میں انقلاب آتا ہے وہ قوم کے اندر انقلاب لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، نوجوان اپنی نوجوانی کو سمجھے تو صحیح، اللہ نے یہ نوجوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم رات کے 2 بجے تک کے واٹس ایپ کے اوپر میں اپنی راتوں کو سیاہ کرے، یا پھر اس لیے یہ اللہ نے جوانی نہیں دی ہے کہ ہر دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اللہ کو بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنے جا رہا ہوں، شراب کی جام چھلکا کر جو ہے راتوں کو بدمست ہو کر راتوں کو اپنی جو ہے عیاشی کے اڈوں کے اوپر میں گزار کر اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، رسول پاک کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ ہر قوم تھے، ہر قوم کس قوم کو کہلاتی ہے، ہمارا مقدر کیا تھا، ہر کس بلندی پہ تھے، ہمارا کیا مقام تھا، آج ہم کہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے حضور کی تعلیمات کو پس پشت کر دیا تو آج جو ہے دنیا نے ہمیں ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج ہم جس بلندی پہ تھے وہاں سے ہٹ کر آج پستی میں آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے حضور کو ناراض کر کے اپنے زندگیوں کے اندر میں انقلاب کے چراغوں کو بجھا دیا ہے۔ اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے بلندی ملے، ہم چاہتے ہیں پھر سے ہم کو مقام اور عروج ملے، تو پھر ہمیں ایک ہی کام کرنا پڑے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر اور پھر ان کی سنتوں پر عمل کر کے، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے پھر سے ہم کو اپنی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا۔ قسم خدا کی، جب ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائیں گے، کردار مصطفیٰ اپنا لیں گے اور پھر ہم اس انداز سے زندگی گزاریں گے جس طریقے سے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہوں گی، اور ہم اللہ سے ڈرتے بھی رہیں گے، اور ہمارے قدم برائی کی طرف نہیں بلکہ نیکیوں کی طرف بڑھیں گے، ہم جو ہے نشے کی طرف نہیں بلکہ مسجدوں کی طرف جائیں گے، ہمارے ہاتھوں میں تاش کے پتے نہیں، حضور کے اوپر درود پڑھنے والی تسبیح جب ہوگی تو پھر دنیا دیکھے گی کہ جب جو محمد بن قاسم زندگی سرزمین پر 16 سال میں قدم رکھتا ہے تو قدم کی برکت سے سب سے پہلے بھارت کے اندر میں اسلام کی شمع کو روشن فرما دیتا ہے۔ آج بھی ضرورت ہے اس طرف پلٹے تو صحیح، لیکن آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، آج ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اس میں فراق میں رہتے ہیں کہ اس کی مجبوری کا ہم کو پتہ چلے اور پھر میں اس کا فائدہ اٹھاؤں۔ اللہ اکبر، ہم غوث پاک کی محفل میں بھی آئے گئے، اصلاح معاشرہ کے یہ عنوان بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سرکار غوث پاک کی زندگی ہم نے پڑھی ہے، لیکن کیسی زندگی پڑھی ہے؟
बहुत सौ सिर्फ यहीं तक कि महदूद है कि सरकार गौस पाक ने मुर्गा खाया था और फिर हड्डियों के ऊपर कफन भी इसलिए था तो मुर्दा जिंदा हो गया। बहुत हद तक ये लोग चाहते हैं तो ये कह देते हैं कि हमने गौस पाक को देखा कि एक चोर के ऊपर में नजर डाली तो अब दाग बना दिया, और कुछ आगे तक के जाए तो कुछ लोग कहते हैं हाँ हमको पता है गौस पाक कौन है, जो 12 साल की टूबी में कश्ती को तैराते हैं वो गौस पाक है। बिल्कुल इनकार नहीं है, वो मुर्शिद का मकाम है। अल्लाह ने करामत सरकार गौस पाक को इतनी अता फरमाई है, अल्लाह अकबर। बल्कि आपकी महफिल में बैठने वाले खुद कहते हैं कि हम जब चाहते गौस पाक से जो करामत देखने के लिए आपसे वो करामत साबित हो जाती थी। इतनी करामत सरकार गौस पाक की है, कभी बदन के ऊपर मक्खी लगी बैठी है। लेकिन मैं बात कहना चाहता हूं कि हमने गौस पाक के मुर्गे को तो देखा है, लेकिन जिसने मुर्गा खा के जो जिंदा किया है, वो जिंदा करने के मकाम पर जब वहां पर उसका जो मकाम पर पहुंचा था, उसके पीछे में तकवा कितना था, उसके पीछे परहेज़गारी कितनी थी, उसके पीछे में इबादत कितनी थी, उसके पीछे में रियाजत कितनी थी, उसके पीछे में खुदा का खौफ कितना था, जिंदगी कैसे आपने गुजारी है। अल्लाह अकबर। गौस पाक के मुर्गा के बयान तो करते हैं, कभी ये बयान करे, कभी अपनी कौम को यह भी बताए, कभी मेरे नौजवान और हुजूर की जिंदगी पर ये गौस पाक की तुझे नजर आपको आएंगे वो सरकार गौस पाक जिन्होंने 6 महीने तक इस तरीके से अल्लाह की इबादत की है कि कभी आगे से पानी पी लेते थे तो खाना नहीं खाते थे, और कभी खाना खा लेते थे तो 6 महीने तक के पानी नहीं पीते थे। कभी 6 महीने इस अंदाज से भी जिंदगी गुजारी है, न खाना खाया है न पानी पिया है, बल्कि सरकार गौस पाक फरमाते हैं मैंने इस तरीके से भी कई महीने गुजारे हैं कि जब खाने को कोई चीज नहीं थी, गिरी पड़ी हुई अशिया जो दरख्तों के फल होते थे, कभी उठा के उसको भी मैंने खाया है। जब वो फल भी खत्म हो गए तो फिर भूख की जब शिद्दत पड़ी तो मैं जंगल की तरफ गया, तुम्हारे देखा लोग भी जंगल की तरफ गए। तो सरकार गौस पाक ने अपनी उस भूख की शिद्दत को खत्म करने के लिए दरख्तों की वो नाजुक सी पत्तियों को तोड़कर आपने उसको भी खाया है। तारीख बताती है सरकार गौस पाक ने उस दरख्त के झड़ी पत्तियों को जो नाजुक पत्तियों को इतना खाया था कि उसके हरियाली का असर आपकी गर्दन के ऊपर में जाहिर हो चुका था। कभी बताए अपनी कौम को सिर्फ मुर्गा खाने वाले हम कहते हैं, लेकिन मुर्गा खाने से पहले देखो गौस पाक ने किस तरीके से इबादत की है। हमारे दस्तरखान पर अगर दाल रोटी आ जाए तो चेहरे के चुगलियां से बदल जाता है, या तो बीवी की खैरियत नहीं होती है, या तो घर में फिर हम अपने आते हैं तो फिर हमारा पारा 7वें आसमान पर होता है। गौस के मानने वाले कभी तो ये भी होना चाहिए अगर तेरे दस्तरखान के ऊपर में बिरयानी है, मुर्ग मुसल्लम है, एक से एक खाने के, तब भी तू रब का शुक्र अदा करके खा। और कभी ये वक्त भी आ जाए कि तेरे दस्तरखान पर सिवाय सूखी रोटी के और नमक के अलावा कुछ नहीं है, जिस तरीके से तू शौक से बिरयानी को खाकर खुदा का शुक्र अदा करता था, ऐसी सूखी रोटी के नमक के साथ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर। कभी ये भी तो अपनाए, कभी ये भी तो काम करें। अल्लाह अकबर। कौन गौस पाक? हमने गौस पाक को समझा नहीं है। अल्लाह अकबर। सरकार गौस पाक कि मैं एक शान आपके सामने बयान कर रहा हूं, सीरत के मैं बात पेश कर रहा हूं कि सरकार गौस पाक की सीरत क्या है। आज हम अपनों से जो है दूर होते हैं, आज अपनों का गला हम घोंट रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। सरकार गौस पाक की वो जात है।